عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارنا قال جبريل كذلك هم عندنا خيار الملائكة بندہ پروردگارا امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ احمد نبی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان زیار شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا شکر کہ اس رب نے ہمیں کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم قبل از ادائی کی ایک نماز اس کے بعد مبارک گھر میں حاضر ہوں اور کچھ پیغام قرآن حدیث سے سن سکیں حاصل کر سکیں. 17 رمضان المبارک وہ خاص دن جس کو نسبت ہے مقام بدر سے اصحاب بدر سے اور ایمان اصحاب بدر سے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِالْبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بِالْبَدْرِ. یاد کرو بدر کے مقام پر، بدر کے وقت، بدر کی وادی میں، بدر کے لوگوں کے ساتھ فرمایا. لیکن کب مدد فرمائے کہ جب تم ایمان بھی لے کر حاضر ہو، جب تم اپنے دلوں میں وہ بدریوں والا وہ 313 والا ایمانی جذبہ لے کر حاضر ہوئے. کیا فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حالت میں کہ تم اس وقت کمزور تھے. بظاہر تمہارے پاس جنگی ساز و سامان نہ تھا، بظاہر تمہارے پاس تلواریں نہیں تھی، نیزے نہیں تھے، تمہارے پاس گھوڑے نہیں تھے. بعض صحابہ کرام نے قوم میں چپل نہیں پہنی تھی، ٹاکیاں باندھی ہوئی تھی. تو فرمایا بظاہر تم ضعیف تھے، اضعف تھے، تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا. فرمایا لیکن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِالْبَدْرِ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نصرت نہیں فرمائی، تمہاری مدد فرمائی اور فرمایا بے شک فرمائی. اور پھر آگے کیا فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی شکر گزار، تاکہ تم ڈرو کیوں؟ تاکہ تم اس کی شکر گزار بندوں میں داخل ہو جاؤ، اس کی شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. فرمایا کیونکہ جو شاکر بندے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں. پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید میدان کا وقت ہے. جب میدان لگا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک میں موجود ہیں اور خبر آتی ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر جراح مکے سے چل پڑا ہے. ابو جہل جو ان کا قائد تھا، جو ان کا لیڈر تھا، جس کی مائیت میں یہ تمام قافلہ آیا تھا، فرمایا کہ وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں مسلمانوں پر اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کا ریسٹ کر دیں گے، تاکہ آج یہ اللہ کا نام لینے والے اس زمین پر ختم ہو جائے. تو پھر قیامت تک کوئی بندہ بشر ہی نہیں آئے گا جو اللہ کا نام لے کر جو اس کے رسول کا نام لے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ، سبحان مشورے میں برکت ہے، مشورہ سنت ہے اور قرآن نے بھی مشورے کا حکم فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو اختیار فرمایا. آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. جب آپ نے مشورہ فرمایا تو امثال صحابہ جو ہیں وہ تھوڑا غم میں آ گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو آپ نے مشورہ فرمایا اس سے مراد ہم لوگ ہیں؟ یہ تو مہاجر ہیں، تو آپ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں،
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم انصار ہیں، ہم مدینے میں رہتے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرے، جنگ لڑے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ قرآن میں یہ جملے اس قوم کی نقل کی ہے، فرمایا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جائیں آپ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا، ان سے جہاد کرنے کے لیے، اور ہم کیا کریں گے؟ وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ آ جائیں تو جنگ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم چلتے دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے اتار دیں گے۔ آپ حکم فرمائیں، صاحب آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ مدینے میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ ہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب بھی چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور تب تک جنگ کریں گے کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اور آپ کا رب راضی نہ ہو۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمانی کیفیت ہے جب وہ لے کر گئے اور میدان بدر میں پہنچ گئے، اور میدان بدر میں پہنچ کر بھی معاملہ کیسا کہ جو ریتیلی زمین تھی اس کو انہوں نے کفار نے چھوڑ دیا، اور تھوڑی جو مضبوط پٹیالی زمین تھی اس کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا، کنویں میں بھی قبضہ کر لیا۔ جب وہ کنویں میں بھی قبضہ ہو گیا، تمام سسٹم ہو گیا، 1000 کا لشکر نظر آ رہا ہے، 1100-1200 ان کے پاس ساز و سامان پر گھوڑے اونٹ ہیں، ساتھ میں ناچنے کے لیے عورتیں لے کر آئے ہیں، گانے گانے کے لیے عورتیں لے کر آئے ہیں جو ان کا جذبہ بڑھائیں گی دوران جنگ، جو ان کو پوٹینشل پرووائڈ کریں گی، جو ان کو قوت انرجی پرووائڈ کریں گی، جو ان کے احساسات کو ابھاریں گی۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام وہاں کے غلاموں نے یہ منظر دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اور جب آپ فرما رہے تھے مومنین سے، اور آپ نے فرمایا مومنین سے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے 3000 ایسے ملائکہ کہ جو میدان بدر میں اتر کر تمہارے ساتھ جنگ کریں؟ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہارا رب ان ملائکہ کو اتار منزلین نازل کیے ہوئے، ایسے ملائکہ نہیں جو اوپر سے، فرمایا منزلین میدان میں نازل ہوئے ہیں، اور وہ نازل ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کریں، تمہاری مدد کریں۔ کیا میرے صحابہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بلا، خبردار، ان تصبروا وتتقوا، اے میرے صحابہ، اے میرے 313، تم اگر صبر کرو، اللہ سے ڈرو، یہ جو سامنے لشکر پڑا ہے اس کا خوف تمہارے دلوں میں نہ آئے، بلکہ تم اللہ سے ڈرو، وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من المصدقين۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم صبر کرو اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو کیا ہوگا کہ تمہارا رب ابھی فوراً تمہارے لیے 5000 ایسے ملائکہ کو نازل فرمائے گا کہ جن کے اوپر خاص قسم کا نشان لگا ہے، اسپاٹڈ ونز، سلیکٹڈ ونز، ان کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اسی سے متعلق ہم آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی، فرماتے ہیں کہ جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدری صحابہ ہیں ان کا کیا مقام ہے دیگر صحابہ میں اور دیگر امت میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
قال من افضل المسلمین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بدر میں جنگ لڑ رہے صحابہ یہ سب سے زیادہ افضل مسلمانوں میں سے، اور کلمۃ الرحمٰن یا فرمایا اس سے بھی اچھا بھی کلمہ کہا. تو پھر جبریل نے وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ خالی یہ صحابہ نہیں بلکہ وہ فرشتے جو بدر کے لیے چن لیے گئے وہ بھی بہت افضل فرشتے ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ و ارفع فرشتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ رواه البخاری و ابن ماجہ و احمد، مسند احمد نے، بخاری نے، ابن ماجہ نے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہی حدیث نقل فرمایا. فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم، فرمایا وہ جو لوگ آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے ان کا کیا مقام ہے، کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا قالوا خيارنا، وہ ہمارے سب سے زیادہ وفادار اور سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ چنیدہ ہیں. تو فرمایا كذلك هم عندنا خيار الملائکہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے یہ صحابہ، آپ کے یہ غلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیگر امت میں چن لیا، ایسے ہی دیگر ملائکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملائکہ کو چن لیا کہ جنہیں میدان بدر میں نازل فرمایا، جنہیں میدان بدر میں نازل فرمایا. اب میدان بدر کے اندر جو حق و باطل کی رمز ہے، وہ حق و باطل کی جو جنگ ہے وہ کوئی پہلی جنگ نہیں ہے، یہی وہ جنگ ہے کہ جو ازل سے لے کر آخر تک ابد تک چلتی رہی. یہی وہ جنگ ہے جو کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے یزید کے خلاف لڑا. یہی وہ جنگ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے خلاف لڑا. یہی وہ جنگ ہے جو حق ہمیشہ سے باطل کے خلاف لڑتا آیا ہے. یہی وہ جنگ ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من المسبحين وما جعله الله إلا بشرى لكم. فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی ہے، یہ جو فرشتوں کو دوڑ جوق در جوق میدان میں اتارا ہے، فرمایا یہ صرف اس لیے اتارا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، ان کی خوشی کے لیے. یعنی کہ صحابہ علیہ رضوان کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کی خوشی محبوب ہے کیونکہ وہ صحابہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں میدان بدر میں حاضر ہو گئے تھے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فرمایا کہ اور کہتے ہیں کہ مدد کون کرے گا؟ ہمارے ہتھیار زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا جو نظام ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ہمارے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ ہے. تو یہ جنگی ساز و سامان اقبال نے کہا کافر ہے تو کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چونکہ یہ تلوار ہے، یہ بڑی اعلیٰ نسل کی ہے اور اس کی کوالٹی ایسی ہے اور چونکہ یہ ایسا وار کرے گی تو میں ایسے کر کے دبا دوں گا. تو فرمایا یہ تو کافر کا شیوا ہے، اس کے پاس ایمان رکھنے کے لیے، اس کے پاس بھروسہ کرنے کے لیے اس کے پاس ایسی کوئی اور چیز تو ہے نہیں. فرمایا وہ کس پہ؟ وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے. فرمایا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. فرمایا اور اگر مومن ہے تو وہ میدان بدر میں بے تیغ یہ سر و سامان حاضر ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے، ہم ویسے ہی کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک. فرمایا کہ جب بدر کی رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قدر فرمایا کہ بارش کو نازل فرمایا. پانی نہیں تھا، سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، جسم ان کے کمزور ہوئے تھے. فرمایا بارش پڑی، چونکہ بارش کے اندر خود ایک فریشنس ہے، وہ
پانی جو آسمان سے اترتا ہے وہ خود تر و تازہ کر دیتا ہے جس پر پڑتا ہے. فرمایا وہ بارش ہو کر پڑی وہ تر و تازہ ہو. پھر فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم پر ایک چھوٹی سی اونگ کو طاری کر دی. ایک چھوٹی سی اونگ. اب دیکھیں سفر میں بندہ آیا ہے اتنا لمبا سفر کر کے اور میدان جنگ میں اپنے سے 100 گنا بڑا لشکر آپ کے سامنے کھڑا ہے. 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 100 گنا، 3 گنا زیادہ بڑا لشکر آپ کے سامنے کھڑا ہے. اس وقت بندے کو کہاں سے نیند آئے گی، کہاں سے سکون ہوگا، کہاں سے امن ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں پہ نیند کو، غشی کو اور ایک اونگ کو طاری کر دیا. اس کو اونگ آئی اور بالکل تر و تازہ ہو، بالکل فریش ہو. اور فرمایا کہ کفار کے دلوں کے اندر ان کے روب و دبدبے کو بڑھا دیا. کفار ڈر گئے. تھوڑا سا لشکر ہے، ان کے پاس لشکر زیادہ ہے. فرمایا یہ جو کفار یہ لشکر کو دیکھ کے ڈرنا شروع ہو. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت. فرمایا وہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غالب فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپر گریڈ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. فرمایا کس کے اوپر؟ فرمایا فئۃ کثیرۃ. فرمایا کہ وہ گروہ، وہ لشکر کے جو کہ بڑے بڑے نظر آنے والے ہیں، یہ بہت بڑا لشکر ہے. فرمایا لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ رب چھوٹے سے لشکر کو بہت بڑے اور کثیر لشکر کے اوپر فتح عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روب و دبدبے کو ان کے دلوں میں ڈال دیا. اب رات ہوئی، سرکار علیہ السلام دعا فرماتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دعا فرماتے کہ یا اللہ یہ زمین پہ جو 313 ہے بس یہی ہے تیرے نام دے. اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. پھر تیرے دین کی نصرت کے لیے وہ نکلے گا نہیں. پھر تیرے اور تیرے رب کی اور تیرے دین کے، تیرے رسول کے نام کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا. تو آج ان کی مدد فرما. فرمایا اتنا آپ گریہ زاری کر رہے، اتنا رو رہے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ آپ کی پشت سے نیچے گر گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب تشریف لائے، وہ چادر اڑائی اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے، آپ غم نہ کریں. اور بس جناب کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان ابن فلان، انشاءاللہ قدر. فرمایا کہ یہ قتل گاہ ہوگی فلانے کی، فلان ابو جہل کی قتل گاہ، عتبہ کی قتل گاہ، شیبہ کی قتل گاہ، بڑے بڑے کفار کی قتل گاہ بتائی کہ یہاں پر یہ مار دیے جائیں گے، یہاں پر یہ قتل کر دیے جائیں گے. اور پھر ادھر میدان میں جو آگے ہوا وہ تو اللہ. فرمایا اس پہ سیدنا عمر فرماتے ہیں فجعلوا فی بئر والذی بعثہ بالحق. فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس نے سرکار علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. فرماتے ہیں بالحق مفتوى الحدود التي حتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب صبح میدان بدر لگا اور میدان بدر کے بعد ہم نے ان کی لاشوں کو دیکھا تو ان کی لاشیں اس حد سے ایک بالش بھی آگے نہیں تھی جو حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے بتا دی. یعنی سرکار علیہ السلام نے ایک رات پہلے ہی ان کی وہ حد بتا دی کہ یہ یہاں پر مارا جائے گا، یہ یہاں پر. صحابہ کے دلوں میں ایمان اتر گیا، صحابہ کے دلوں میں اور قوت اتر گئی اور میدان. جب میدان لگا صبح اور یہ جو رب کا وعدہ ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یہ جو ہے آپ کا رب آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کی خوشی کے لیے، ان کی اطمینان قلب کے لیے 5000 ایسے ملائکہ کو اتارے گا کہ جن کے اوپر خاص نشان لگا ہوگا، اسپاٹڈ ونز، ان کے اوپر خاص اسپاٹ ہوگا. کیسے کہ یہ چن لیے گئے ہیں باقی دیگر کے اوپر کہ یہ آج میدان بدر میں جائیں گے اور میرے حبیب علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کی نصرت فرمائیں گے.
تو جب وہ میدان بدر لگا صبح کا میدان، اور پھر اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے مچھی اٹھائی اور وہ مچھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، پتھر اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، کفار کو مارا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل فرمایا، تبارک و تعالیٰ نے وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت، اور آپ رمی نہیں کر رہے تھے، یعنی آپ نہیں مار رہے تھے، اذ رمیت، جب آپ مار رہے تھے، آپ نہیں مار رہے تھے جب آپ مار رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ تیرے آقا علیہ السلام کی ہر حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت عطا فرمائی۔ وَيُبَايِعُونَكَ أَن تَحْتَ الشَّجَرِ، کہ وہ جو شجر کے نیچے جب بیٹھ لے رہے تھے تو فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اے حبیب آپ کے غلاموں سے آپ بیعت لے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر، اب سب کو نظر آ رہا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے، صحابہ کا ہاتھ نیچے، رسول اللہ علیہ السلام کا ہاتھ اوپر ہے، لیکن رب فرما رہا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، کہ اے حبیب آپ کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ ید اللہ کی سیدھی سیدھی بات ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کے لیے جسم تو ہے نہیں، فرمایا ید بلا کیف، ایسا ید کہ جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، فرمایا لیکن یہاں رب نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ید اللہ فوق، یہاں پر بھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب علیہ السلام آپ مار رہے تھے، آپ نہیں مار رہے تھے بلکہ آپ کا رب مار رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عطا کو نسبت عطا فرما دی اپنے طرف۔ اب کیا میدان بدر جب لگ گیا، صحابہ بھی لڑ رہے، میدان بھی لگا ہے، کفار بھی آ گئے، وہ ناچنے والے ہیں ناچ بھی رہی ہے، گا بھی رہی ہے، ان کو اوور بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو، وہ جبریل اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گئے، وہ میکائیل اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گئے، وہ اسرافیل اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجوں کو میدان بدر میں اتار دیا، اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اچانک ایک مٹی اور دھول آ گئی، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، ہم قتل ہونا شروع ہو۔ 70 کفار کو واصل جہنم کیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے غلاموں سے 14 غلام جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، انہوں نے سرکار علیہ السلام کے قدمین پر اور اسلام کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور پھر ایک صحابی رسول کی بات آئی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرا حادثہ تو ایک ہی تھا، میں اس سے بڑا پیار کرتی ہوں، ایک ہی حادثہ تھا میرا، اگر آپ کہتے ہیں وہ جنت میں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کچھ اور معاملہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں پھر وہ کروں گی کہ جو کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسی نہ سمجھی کی بات کرتی ہے، حادثہ جس رب کا ماننے والا ہے اس رب نے کوئی ایک جنت تھوڑی بنائی ہے، اس کی تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ بدر کے صدقے اللہ نے حادثہ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا، اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمایا۔ صحابہ علیہ رضوان جنہوں نے جنت لینی تھی انہوں نے جنت لی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب فرمانا تھا وہ فتح یاب ہوئے۔ اب جب معاملہ آگے بڑھ گیا اور تمام کو جمع کر لیا، کہا اب بتاؤ اب کیا کرو گے؟ مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں، گندے کنویں میں پھینکا، اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کے اوپر تشریف لے گئے، فقال، اور آپ نے فرمایا یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے بچے فلاں، اے فلاں کے بچے فلاں، یعنی ان کا نام اور ان کے باپ کا نام، ابا جہل بن ہشام، عتبہ بن ابا جہل۔ تو فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا ہوا؟ حد وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو حق فرما دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اپنے وعدے کو حق فرما دیا؟ اور اب جب آپ ان کی طرف آئے کہ جن کو پکڑا گیا تھا تو ان میں بڑے بڑے کفار، ابو سفیان، ان میں عباس حضرت علیہ السلام کے چچا،
حضرت سیدنا عباس ابھی مشرف کا اسلام نہیں ہوئے، آپ بھی حاضر ہیں، اب کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، فدیہ لیا جائے ان سے یا پھر ان کو کسی اور چیز کے تحت چھوڑ دیا جائے؟ کہا فدیہ لیں گے، بالکل، فرمایا فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ایک اور اس میں ایک بات کہ جب ان کو رسیاں باندھی ہوئی تھی، کفار کو جب رسیاں باندھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی جو رسیاں باندھنے سے ہے وہ میرے کان میں پڑ رہی ہے، ان کی رسیوں کو تم ڈھیلا کر، یہ وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ہجرت کے لیے نکالا مکہ سے، یہ وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے خطرناک قسم کے لشکر تیار کیے، یہ وہ کفار ہیں کہ جو اپنے مالوں کا ایک حصہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف لگا کر اس لشکر میں اور اس جنگ میں آئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، مجھے ان کی میرے کان میں پڑ رہی ہے اور مجھے ان کی جو ہے وہ اچھی نہیں لگی، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ یہ جو آج غزہ میں اور فلسطین میں جبر، ظلم اور بربریت انتہا درجے کی جا رہی ہے، کیا ہیومینٹیرین لاز اور کیا ہیومن کے لاز اور کیا انسانی اقدار و ویلیو تمام کو رونا جا رہا ہے، تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ قوانین انٹروڈیوس کرائے کہ جن کے ذریعے آج دنیا میں انسانیت زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کے قوانین انٹروڈیوس کرائے، آپ نے فرمایا کہ تم کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اللہ اکبر۔ جنگوں قتال نہیں، وہ جو آگے جب اذا نصر اللہ والفتح ہوا اس وقت بھی قتال نہیں، آپ نے فرمایا ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کی میرے کان میں پڑ رہی۔ پھر فرمایا کہ جو فدیہ دیتا ہے ٹھیک ہے فدیہ دے کے چلا جائے، فرمایا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یار غار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان میں سے جو فدیہ نہیں دے سکتا ہم اس سے کہیں کہ چونکہ وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ہمارے لوگوں کو کچھ کو پڑھا دے، وہ ہمارے کچھ لوگوں کو پڑھا دے گا، وہ پڑھانا اس کا بغیر فدیہ ہوگا، وہ چلا جائے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر آپ اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تو آپ کو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا فرمایا تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی فدیہ نہیں، میرے پاس تو کوئی فدیہ نہیں ہے، آپ فدیہ کی بات کرتے ہیں، میں تو مال و دولت لایا ہی نہیں، ہمیں جنگ کرنے آیا تھا، فدیہ کہاں سے آئے گا؟ اب ادھر واپس جاؤں گا تو سارا مال تو میں نے جنگ میں ادا کیا، واپس جا کے کیا کروں گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان، وہ جو آپ کمرے میں آنے سے پہلے چچی سے کہہ رہے تھے کہ میرا یہ مال فلاں جگہ پڑا ہے، میرا یہ مال فلاں جگہ پڑا ہے، میرا یہ مال فلاں جگہ پڑا ہے، اور اگر میں نہ آؤں تو تم اس کو نکال لینا، تو اس مال کا کیا ہوگا؟ تو اس مال کا کیا ہوگا؟ یہ تو آج 1400 سال بعد تو نکل گئے نا بہت سارے، یہ بھی ہے، یوں بھی ہے، اور دیکھیں یوں بھی کریں، اور دیکھیں یوں بھی کریں، یہ تو اس وقت موجود ہے، سامنے کھڑے سیدنا عباس۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان اس مال کا کیا ہوگا وہ جو آپ چاچی کو بھول کے آئے ہیں کمرے میں آنے سے پہلے کہ یہ فلاں جگہ میں نے یہ مال رکھا ہے، فلاں جگہ وہ مال پڑا ہے، جب میں نہ ہوں تو تم اس کو نکال لینا، استعمال کرنا، اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عباس نے فوراً اپنا دل پکڑ لیا، کہنے لگے کہ اللہ، یہ تو وہ بات ہے کہ جو میں نے صرف کی چاچی سے کی تھی اور اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ گواہی ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، مشرف پر اسلام، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو آج وہ لوگ سرکار کے صلی والسلام کی یہ بات سن کر مشرف پر اسلام ہو گئے، اور ہر اگر یہ بات ہے تو کہیں گے نہیں یہ دیکھیں نبی کے ساتھ کتنی غلط بات چھوڑ دی، کس قسم کا کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کو جو ہے وہ خاص فوقیت عطا فرمائی، خاص نسبت عطا فرمائی۔ اور پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبیوں کے زمین میں بھی دو وزراء ہوتے ہیں
اور آسمان میں بھی دو وزراء ہوتے ہیں. فرمایا کہ میرے جو زمین پہ وزراء ہے ان میں وزیر جو ہے پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے جو وزیر ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ میرے آسمان میں ہیں من اہل السماء، فرمایا وہ جبریل و میکائیل، فرمایا کہ آسمان میں سے جبریل اور میکائیل جو ہیں یہ میرے وزراء ہیں. اور یوم بدر کے دن یہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ میرے ہمراہ لڑ رہے تھے جب تک کہ مسلمانوں نے کفار کو ادھر سے شکست دے کر نیست و نابود کر کر نامراد کر کر واپس نہیں بھیجا. اور پھر قرآن کی وہ آیت کہ جو کہتی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یعنی کہ کبھی بھی اسباب، خالی یہ نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ بس مسبب الاسباب اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ایسے بھی نہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسباب ہے اور آپ ذات مسبب الاسباب کو چھوڑ دیں. آپ یہ کہ چونکہ ہمارے پاس اسباب بہت زیادہ ہیں، چونکہ مال و دولت بہت زیادہ ہے، چونکہ ایک فراوانی ہے، چونکہ جنگی ساز و سامان زیادہ ہے، اس لیے ہم ہی جیتیں گے اور کون جیتے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کوئی نظام ہی نہیں، ہم چونکہ طاقتور ہیں ہم ہی جیتیں گے، ہماری جیت یقینی ہے. فرمایا یہ طریق، یہ نہج اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ اگر تمہارا ایمان تھوڑا سا مضبوط ہے، تم جماعت تھوڑی سی ہو، تمہاری مقدار تھوڑی ہے، تمہارے پاس تلواریں تھوڑی ہیں، تمہارے پاس گھوڑے تھوڑے ہیں، تمہارے پاس اونٹ تھوڑے ہیں، تمہارے پاس نیزے تھوڑے ہیں، تمہارے پاس زرہ ہیں، دو زرہ لے کر بدر کے میدان میں صحابہ چلے گئے. فرمایا کہ یہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں کہ تمہارے مال و اسباب کیا ہیں. فرمایا کہ کبھی کبھار بات اسباب سے پیچھے رہ کر مسبب الاسباب پہ آگے نکل جاتی ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں تو نہیں ہیں، لیکن تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا مضبوط ہے کہ جب تم اس جگہ پر پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ صحابہ کا تقوی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور و مقبول تھا. صحابہ کا تقوی اور صبر اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول تھا. اگر وہ صبر منظور و مقبول نہ ہوتا، وہ تقوی منظور و مقبول نہ ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی فرمایا بلا واصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بخمسۃ آلاف من الملائکہ کے مسببین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 5000 فرشتوں کی فوجوں کو اتارے گا. اور وہ فرشتے عام فرشتے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اوپر خاص قسم کا نشان لگا ہوگا. وہ خاص قسم کے مارک کے ساتھ اس میدان میں آئیں گے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ علیہ الرضوان کی نصرت و مدد فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں بدر کے میدان سے حق و باطل کی رمز کا جو سبق ہے اس کو سیکھنے کی توفیق. ہمارے قلوب کے اندر بھی ہر وقت ایک بدر جاری ہے. ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے نفوس کے اندر، ہماری روحوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر ہر دم ایک بدر جاری ہے. کبھی حق کے طرف مائل ہو رہے، کبھی برائی کی طرف. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان فوجوں کو کس سمت میں لے کے جاتے ہیں، آپ ان کو ہدایت کس طرف کرتے ہیں، انہیں رشد کی طرف ہدایت کرتے ہیں یا انہیں غی کی طرف ہدایت کرتے ہیں. انہیں وہ قرآن کہتا ہے نا اما شاکر و اما کفور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں. اب یہ تو تمہارے اوپر ہے کہ اما شاکر ہو کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا اما کفور یا تم اس کے ایسے بندے بن جاؤ کہ ناشکری کریں، جو اس کی نعمتوں کا اور اس کی آیات کو کفر کریں اور ان کو جھٹلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولا ہمیں ہر دم فیضان بدر کے صدقے مائیت حق عطا فرما، ساتھ حق کا عطا فرما، ہمیں حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اس حق کے ساتھ اقبال نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان نہ پیدا کریں اور کام ہو، آپ کہیں کہ میرا ایمان تو ہے وہ کیا ہوتا نہیں ہے. فرمایا ایسا تو ہے ہی نہیں. اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سروس جو ہے وہ معطل تھوڑی ہو گئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سروس بند تھوڑی ہو گئی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو 1400 سال پہلے 5000 ملائکت مصومین کو اتار سکتا تھا، کیا وہ رب آج نہیں اتار سکتا؟ فرمایا آج بھی اتار سکتا ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا وہ شے ہے، کیا وہ وجہ ہے کہ جب وہ پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے تمہاری نصرت کے لیے اتار دے گا؟ فرمایا وہ وجہ ایک ہی ہے کہ تم بدریوں والا ایمان اپنے قلوب میں لے کر حاضر ہو جاؤ، تم وہ فضائل بدر پیدا کرو، تم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے ساتھ اخلاص کو اختیار کرو۔ جب تم اس اخلاص کو اختیار کر کے میدان عمل میں اتر جاؤ گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے میدان بدر میں فرشتے اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں گامزن باسلام رکھے، گامزن بشریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھے، حلال کو اختیار کرنے والا اور ہر حرام سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ وما علینا